والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. برادران رسول زادی صاحب، دیگر ذمہ داران حلقہ، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری معزز بہنوں اور بیٹی، مجھے خوشی ہے کہ آپ سے ملاقات کا، گفتگو اور تبادلہ خیال کا یہ موقع میسر آیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا اجتماع یہاں مل بیٹھنا ہم سب کے لیے اور پوری تحریک کے لیے، ہماری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے خیر کا اور برکت کا باعث بنے۔ بدلتے ہونا اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلامی تحریک کے کارکن آپس کی ملاقاتوں میں اضافہ کریں، مل جل کر حالات پر تبادلہ خیال کریں، سوچ اور فکر کی جو لہریں چاروں طرف نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، ان سے استفادہ کریں اور پہچان پیدا کریں چاروں طرف کے حالات میں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ دور نہ بھی جایا جائے تو کم از کم یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ جاہلیت کے حوالے سے ہمیں اس کا شعور پورے طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہمارا تو کلمہ ہی نفی سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، یعنی کس کی نفی کر رہے ہیں ہم، اور یہی معاملہ اس کے آگے کے معاملات میں بھی ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت کی نفی کیے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی تصور ایمان بھی نہیں ہے، لیکن خود طاغوت کیا ہے، کن شکلوں کے اندر موجود ہے، کن حوالوں سے جانا پہچانا جاتا ہے، کس طرح لوگ اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا اظہار کر رہے ہیں، اس کا بننے اور اس کو اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی تحریک کے کارکن کا یہ بنیادی فرض ہے کہ مطالعے کے ذریعے، تبادلہ خیال کے ذریعے حالات کا ٹھیک اندازہ کرے اور وقت میں جو نئے چیلنجز دیے ہیں ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر بستہ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ جمعہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے حوالے سے یہ بات واضح ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ تلاوت آیات کے نتیجے میں لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، اللہ سے جوڑیں، اور زندگی جس تغافل کے اندر گزر رہی ہے اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں، لوٹیں پلٹیں، غفلت کے پردوں کو ہٹائیں اور مل جل کر حالات کی بہتری کی طرف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی نبی تو نہیں آنا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے کہ حالات خراب ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نبی بھیج دیتا تھا، پھر لوگ اس کو بھول جاتے تھے، اس کی کتابوں کو پتھر پوری ڈال دیتے تھے، پھر نیا نبی آ جاتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سردار بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ آپ پر تمام تعلیمات کی تکمیل ہو چکی ہے، لہذا آپ کے بعد تو حالات کی خرابی میں بھی اور ویسے بھی پوری امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے کہ اس مشن کو لے کر اٹھے، ان رویوں کا اظہار کرے، ان طور طریقوں کو اپنائے، ان ترجیحات کو سامنے رکھے اور لوگوں کے دلوں کے اوپر دستک دے، طاغوت کی فرما روائی سے جس طرح لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوئی ہیں، جس طرح معاشروں کے اندر فساد پیدا ہوا ہے، جس طرح دلوں میں کھلبلی کے نتیجے میں دل آپس میں ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں اور انسان خوفار بھیڑیوں سے بھی آگے نکل گیا ہے،
ظاہر ہے کہ تمام کام انبیاء کے کرنے کے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ اس منصب کے اوپر فائز ہے۔ یہ تمکن اور غلبہ اس کو ملا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، معروف کی چمن بندی کرے اور منکر کے جھاڑ جھنکار سے لوگوں کے دلوں کو، دماغوں کو، جسم و جان کو اور طور طریقوں کو نجات دلائے۔ یہ جو تلاوت آیات کا معاملہ ہے، ہم کیونکہ اردو میں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں اور ان الفاظ کو، ان اصطلاحوں کو مشتمل رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سب جانتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا ایک منشا اور ایک منصب تو یہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایک جاگزی ہے کہ ہم نے کتنے قرآن پڑھے، کتنے پارے پڑھے، کتنی آیات ہم نے یاد کی، یہ سب مطلوب ہے۔ تجوید سے قرآن کو پڑھنا، قرات کے ساتھ پڑھنا، صحیح لب و لہجے کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ اس کو ادا کرنا، لیکن اصلاً تو تلاوت آیات ہے تزکیہ نفس کے لیے۔ تزکیہ نفس کا ذکر بعد میں آیا ہے، تلاوت آیات کا ذکر پہلے آیا ہے۔ اس قرآن کے نتیجے میں، قرآن آیات کے تلاوت کے نتیجے میں انسانوں کے اعمال درست ہونے لگ جائیں، ان کی ایمانیات کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، جو خرابی ہے، وہ دور ہو جائے۔ جو ٹیڑھی ترچھی لکیریں دل و دماغ میں بنائی ہوئی ہیں، جس بھول بھلیا کے اندر، جس دماغ میں اور دل نے ہم کو گم کر دیا ہوا ہے، اس بھول بھلیوں سے نجات مل جائے۔ لہٰذا تلاوت آیات کا منشا یہ ہے کہ اس سے آدمی میں سوچ اور فکر نئے سرے سے پیدا ہو۔ تلاوت آیات کے نتیجے میں دور اندیشی اور دوربینی نظر آئے، کیفیت اس کے اندر پیدا ہو۔ تلاوت آیات کے نتیجے میں زندگی کا پورا رخ اور زندگی کی ساری ڈگر بدلتی چلی جائے اور صحیح رخ کے اوپر انسان پورا کا پورا سموچا انسان آتا چلا جائے۔ یہ جو تزکیہ نفس کی اور تعمیر سیرت کی اور کردار سازی کی بات ہے، عجیب و غریب موضوع ہے اور ظاہر نبی کا مشن ہے۔ انبیاء کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب ہے جس پر آپ فائز ہیں، اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد پوری امت مسلمہ آپ کے قائم مقام ہے۔ آپ سے بھی پوچھا جانا ہے، مجھ سے بھی دریافت کیا جانا ہے۔ ہم سب سے کلی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر تمام دائروں میں یہ سوال ہونا ہے کہ تم نے معروف کی طرف معاشرے کو بلانے کے لیے اور منکر سے لوگوں کو بچانے کے لیے، منکر کے جھاڑ جھنکار جو معاشرے کے اندر اور اس کے نتیجے میں انسانوں کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہیں، اس سے نجات دلانے کے لیے کیا کچھ کیا اور کیسے کچھ کیا۔ یہ جو تزکیہ نفس کا موضوع ہے، یہ تعمیر سیرت کا، حضرت زرار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ حالت کفر میں اس مسئلے پہ سوچتا تھا کہ کفار مکہ نے ویسے تو کافی کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بڑی تحریکیں، چھوٹی موٹی مہمات چلائے انہوں نے، لیکن جو کام کرنا چاہیے تھا وہ تو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ ان کے وجود گرامی پر حملہ آور ہونا چاہیے تھا اور پورے عرب کو ان سے نجات دلانی چاہیے تھی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں اس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا کہ آج اس قصے کو تمام کر دیتا ہوں، روز روز کی یہ چفچ جو ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرا لیتا ہوں، یعنی آپ کے وجود گرامی پر حملہ آور ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں۔ میں بھی اس کے اندر شریک ہو گیا اور میں بھی کعبے کا طواف کرنے لگا، تاکہ کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی۔ آپ نے دور سے مجھ کو دیکھا تو آواز دی، زرار کیا کر رہے ہو، ذرا ادھر آؤ۔ کہتے میں آواز سن کر ان کے پاس گیا۔ آپ نے پھر اپنی بات کو دہرایا کہ کیا کر رہے ہو، کیسے یہاں پر آئے؟ تو کہتے میں نے کہا کہ حضور آپ کو طواف کرتا دیکھا میں نے تو میں خود بھی طواف میں شریک ہو گیا ہوں۔ یہ بات سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اپنا دایاں ہاتھ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر رکھا، اور خدا کی قسم وہ ہاتھ اٹھایا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی دل و دماغ کی جتنی آلائشیں تھیں، دل و دماغ کے جتنے کرتوت تھے اور منفی چیزیں تھیں، ان سب سے مجھ کو نجات کر گئی اور میں ایک اچانک پاک صاحب، یہ جو تزکیہ نفس ہے، لمحوں کے اندر تزکیہ نفس کا ہو جانا، دیکھتے ہی دیکھتے آنند فانند انسان کی دنیا بدل جانا، حالات کا رخ تبدیل ہو جانا، اس کا قبلہ اور کعبہ اور مرجع اور ماوا
اور زندگی اور اپنی تمام ترجیحات کے ساتھ پورا رخ بدل لے، یہ تزکیہ نفس بھی معاشرے کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے۔ اور جب کسی معاشرے کے اندر اسلامی تحریکیں برپا ہوتی ہیں، غلبہ دین کے لیے شب و روز کوشاں ہوتی ہیں، اپنی زندگی کا مسئلہ ہی یہ سمجھتی ہے کہ غلبہ دین ہو سکے اور لوگوں کو قرآن و سنت کی فرما روائی اور ظلم کے نجات سے نجات مل سکے، فرما روائی حاصل ہو سکے، یہ تذکرہ جب یہ تحریکیں چلتی ہیں تو ہر لمحے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ پرانی زندگی اچانک چھوڑ کر لوگ نئی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں آپ نے لوگوں کو آیات قرآنی کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اپنی طرف بلایا اور اس بات کی کوشش کی کہ لوگ دین کو سمجھیں، اس کے فہم سے آراستہ پیراستہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم 2-4 کتابیں پڑھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، 2-4 کتابیں بھی پڑھنی چاہیے، اس کے بعد ہی 5ویں 6ٹھی کتاب کا نمبر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ جو دنیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا سا گاؤں اور دیہات بن گئی ہے، سمٹ کر دور دور سے پھیلی ہوئی دنیا سمٹ کر ایک جگہ پر جمجا اور اکٹھی ہو گئی ہے، اس دنیا نے اسلام کو سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر چیلنج کیا ہے، اور اس کا سبب ہے، اس کی وجہ ہے بہت واضح طور پر۔ یعنی مجھے یہ کہنے میں ہرگز کوئی بات نہیں ہے کہ تاریخ کے پچھلے 100 سال اسلام کے 100 سال ہیں۔ میں آتا ہوں چند باتیں سلسلے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، ممکن آپ اتفاق نہ کر رہے ہوں۔ ان 100 سالوں کے اندر مستشرقین کے جتنے پروپیگنڈے تھے، اسلام کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا، اسلام کو ایک مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، انقلاب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے جتنی منفی چیزیں انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی، حقیقت یہ ہے کہ ان 100 سالوں میں ہمارے ائمہ کرام نے، علماء اعظام نے، اہل علم نے چھوٹے اور بڑے تمام دائروں کے اندر ان تمام سوالوں کا جواب دیا ہے، اعتراضات کو رفع کیا ہے، اور جو بات یہاں سے شروع ہوتی تھی تعدد ازواج سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں کیوں تھیں، اور یہاں پر ختم ہوتی تھی کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے اور یہ پھیل ہی نہیں سکتا تھا، اگر کچھ نظر آتا ہے تلوار، یعنی کہ غلط اور منفی پروپیگنڈے، ان تمام اعتراضات پر سینکڑوں سیمینارز پوری دنیا کے اندر، مذاکرے، سینکڑوں کتابیں، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک دین اور مذہب اور تحریک اور انقلاب کی حیثیت سے جتنے بڑے پیمانے پر ان 100 سالوں میں لٹریچر پیدا کر سکا ہے، اس کی کوئی نظیر تاریخ کے اندر نہیں ہے۔ تمام سوالوں کا جواب دینا، تمام اعتراضات کو رفع کرنا، نت نئے دائروں کے اندر لوگوں کے اندر جو بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے اس کو پراپرلی ایڈریس کرنا، براہ راست اس کو مخاطب ہونا، یہ تمام کام اس عرصے کے اندر انجام پائے۔ وہ جو یعنی ایک خاتون صحافی کا نام آپ نے سنا ہوگا بار بار، آج کل تو نہیں آتا، ان کا نام ایوان ریڈلی، جو طالبان کی قید میں افغانستان میں رہی تھی اور ان کی قید سے رہا ہونے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں ظاہر مغرب کو، اس پوری تہذیب کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا جواب دیں کہ تمہاری ایک عورت اتنی بڑی صحافی خاتون، جانی مانی لکھنے والی، طالبان کی قید میں رہی اور اس نے ان کی قید میں اسلام نہیں قبول کیا، جب قید سے رہا ہو گئی واپس اپنے گھر پہنچ گئی تو اس کے بعد اسلام، اس کا کوئی سبب تو ہوگا، اس کا کوئی ثبوت کسی بھی حوالے سے اس بات کو بتانا تو ہوگا۔ مغربی دنیا نے اس سوال کا جواب دینے کے لیے جو کچھ کیا وہ سارا ایک طرف لٹریچر بہت پیدا کیا، لیکن اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عام طور پر انسان کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ مختلف حوالوں سے تو اس کے اوپر اگر احسانات کرتا ہے، چھوٹے بڑے دائروں کے اندر اس سے اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو انسان کی بڑی کمزوری ہے کہ کبھی کبھی اس کا مذہب بھی قبول کر لیتا ہے اس کے اخلاق کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے۔ تو ایوان ریڈلی نے بھی یہی کیا کہ کیونکہ طالبان نے اس پر بڑے احسانات کیے تھے، بہت اچھے طریقے سے پیش آئے تھے، بہت اچھا اخلاق کرتا تھا، تو اس لیے یہ انہوں نے اپنی کہانی سے بڑی کامیاب توجہ کی
کہ مغربی دنیا کو سمجھایا جا سکے کہ یہ طالبان کا اسلام کیوں قبول کیا گیا۔ اتفاق کی بات اب سے چند سال پہلے کی کہ میرا ان دنوں برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک چینل کے اوپر میں گیا تو وہ مجھ سے پہلے سے موجود تھی رہی۔ میں نے کہا کہ آپ ملنے کی بہت اچھا موقع ہے یہ، آپ کی پوری مغربی دنیا اور مغربی تہذیب تو یہ کہتی ہے کہ آپ طالبان کے اخلاق سے متاثر ہو کر، ان کے رویوں سے اچھا تاثر لے کر، اور ان کے ساتھ جو لمبا عرصہ آپ نے قید میں کاٹا اس کے چیزوں کو دیکھ کر آپ اسلام لائیں، بتائیے کیا کہتی ہیں آپ اس بارے۔ پہلے تو انہوں نے کئی جملے طالبان کی حمایت میں کہے اور کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں۔ اس نے کہا کہ میں جب قید کر کے ان کے قید خانے میں لائی گئی تو اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور اتنی اونچی اونچی پگڑیاں اور اتنی بڑی تعداد میں داڑیاں اور پگڑیاں میں نے تو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ میں تو خوفزدہ ہو گئی کہ اب نہ معلوم میرے ساتھ کیا سلوک یہ لوگ کریں گے، کن رویوں کے ساتھ پیش آئیں گی، میرے شب و روز کیسے گزریں گے۔ میں نے تو کبھی داڑیاں اور پگڑیاں ساری دیکھی، لیکن چند ہی دنوں کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں محفوظ جگہ پر آ گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے وہ کھانے کے لیے دیا جو انہیں خود کھانے کو میسر نہیں تھا۔ وہ خود فاقے سے رہتے تھے لیکن مجھے کھانا دینے کے اندر کبھی وہ خود سے کام نہ لیتے تھے، اور ان کے لیکن میں نے ان کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ میں واپس مغربی دنیا میں اپنے واپس لوٹ کر آئی، مچھلی اپنے تالاب کے اندر سرے میں داخل ہوئی، اور میں نے وہ لٹریچر جمع کیا جو پچھلے چند 100 سال کے اندر کم و بیش اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام کے جاننے والوں نے، اسلام کو قبول کرنے والوں نے، اسلام کے لیے جدوجہد کرنے والوں نے پیدا کیا تھا۔ اور پھر یہ دوسری طرف وہ لٹریچر میں نے جمع کیا جو مغرب کی طرف سے اسلام پر اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، نت نئے حوالوں سے اس کے اوپر پھٹتیاں ہیں، اس کے خلاف مناظرے کی دعوتیں، اور اس پورے لٹریچر کو میں نے پڑھا۔ میں اسلام کو میں نے اسلام کی وجہ سے قبول کیا، اسلام کو اسلام کی حقانیت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے، اس کے حق ہونے کی وجہ سے، ان تمام دنیا کے انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے دین و مذہب ہونے، اس لیے میں نے اسلام کو اسلام سے قبول کیا۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ پچھلے 100 سال اسلام کے 100 سال، اور مجھے یہ بات بھی کہنے دیجیے کہ ہم تو شاید اسلام اتنا نہ جانتے ہوں یا جزوی طور پر بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوں، لیکن مغرب کی تہذیب نے اور دنیا نے اس بات کو بالکل ٹھیک سمجھا کہ یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کی سرشت کے اندر غلبہ ہے، یہ پورا کا پورا نظام ہے، انسانوں کو خوشیوں سے بھی ہمکنار کرتا ہے، مسرت سے بھی دوچار کرتا ہے، انسانوں کو غموں کے انبار سے بھی نجات دلاتا ہے، انسانوں کو دکھوں کے حوالے سے بھی پہچان اس کی ختم کرتا ہے۔ مغربی دنیا سب سے پہلے ہمارے لٹریچر کے نتیجے میں اس بات کو سمجھ چکی ہے، پا چکی ہے کہ یہ اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہم الخدمت کا کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کی فلاح سب کام کرتے ہوں گے، لیکن اصلاً یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ فاتح کی حیثیت سے آیا ہے، مفتوح رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے اس کی سرشت میں کیونکہ غلبہ ہے تو ایک راستہ آپ بند کریں گے یہ دوسرے راستے سے آئے گا، تو اس کو آپ بند کریں گے تیسرے راستے سے آئے گا، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ وہ اس بات کو لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کسی کی پیشانیوں پر بل پڑے، کسی کو بات ناگوار گزرے، کسی کی بات آپ کو ناپسند آئے، لیکن اس کے باوجود اس دین کو تو غالب ہو کر رہنا ہے۔ مغلوبیت اس کا خاصہ نہیں ہے کہ کبھی مغلوب رہ نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو مانے بھی اور غلام بھی دنیا کے بن کر رہیں، اور ان کے فلسفے کے غلام ہوں، ان کی تعلیمات کے غلام ہوں، ان کی معیشت کے غلام ہوں، ان کے ہتھیار۔ البتہ ان 100 سالوں میں ایک دو باتیں ایسی ہیں جو قابل ذکر کہی جا سکتی ہیں۔ مغربی دنیا کو اس بات کا اپنے طور پر اندازہ تھا کہ جو مغربی دنیا کے مسلمانوں کی دنیا کے جو حکمران ہیں وہ تو سب ہماری مٹھی میں ہے نا، وہ تو سب ہماری جیب کی گھڑی ہے، ہمارے ہاتھ کی چھڑی ہے، ہمارے کہے پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے اگر ساری دنیا کے مسلمان ہمارے خلاف اٹھ کر کھڑے بھی ہو جائیں اور اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلامی نظام کے لیے اور اسلامی انقلاب کے لیے کوششیں چاروں طرف کرنے لگ جائیں تو یہ قرآن تو ہماری مٹھی میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی ہمارا۔ اور دوسری بات ان کے ذہن میں یہ تھی، اور ابھی بھی ہے، کھاتے بڑے پیمانے پر ہیں، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو ہمارا کوئی ثانی نہیں،
ہمارا کوئی مقابلہ کسی سے نہیں. جو کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمان جانتے بھی ہیں اور غلبے کی تحریکیں جانتی بھی ہیں تو وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر جانتے ہیں، اپنا ان کا علم کوئی بھی نہیں. اور پھر جو ہتھیار ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہم کو دیے ہیں وہ ان کے غلبے کو روکنے میں بہت مؤثر کردار ادا کریں. لیکن آپ دیکھیے وقت اور حالات کس طرح چیزوں کو بدلتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس کی اطلاع ابھی تک نہیں پہنچتی. مثال کے طور پر امریکہ اگر ایک بار پھر شکست کھا گیا ہے روس کی طرح افغانستان میں، ہمیں ابھی اس کی اطلاع تو نہیں پہنچی ہے نا. انہیں تو ہماروں کی سوچیاں کہیں نہ کہیں چھپتی کہ بھائی امریکہ شکست کھا گئی. کبھی یہ خبر تو کبھی نہیں دیکھی ہوئی آپ نے کہ امریکہ کو اور نیٹو کی فورسز کو اگر آپ جمع کر لیں اور امریکہ کو اکٹھا کر لیں تو دنیا کی 60-65% فوج 13-14 سال پر افغانستان میں براجمان رہی. سارے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے ساتھ، ہر طرح بارود کی برسات کے ساتھ، جتنے بڑے پیمانے پر لاکھوں ٹن بارود کی برسات افغانستان پر ہوئی ہے اس کے نتیجے میں تو ہر افغانی کو 10 مرتبہ مر جانا چاہیے. یہودی 1 مرتبہ بھی نہیں مرے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس ایمان کو مزید پختہ ہوتا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موت کے علاوہ کوئی چیز انسان کو مارتی، نہ ایٹم بم مارتا ہے، نہ ہائیڈروجن بم مارتا ہے، نہ نیٹو کی تمام افواج کے 60% دنیا کی فوجیں مل کر مارتی ہیں. یعنی زندگی کے حوالے سے اور موت کے حوالے سے جو ایمانیات ہے اس پر یقین مزید پختہ ہوتا چلا گیا. اور اب جو صورتحال ہے وہ پھر اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ مغرب نے جو مفروضے قائم کیے ہوئے کہ ہم ان کے راستوں کو مسدود کر دیں گے، ہم ان کی منزلوں کو کھوٹا کر دیں گے، ہم ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیں گے، ہم ان کی للکار کو اور چاروں طرف سے جو کچھ گھرگھرن ان کی دکھائی دیتی سنائی دیتی ہے اس سے دنیا کو نجات دلا دیں گے. یعنی یہ جو 15-16 سال 60% دنیا کی فوج وہاں پر رہی ہے. مجھے یاد ہے اسی زمانے کی بات ہے، ہمارے ایک لیفٹ کے جاننے والے اور بڑے دانشور اور ہمارے دوست بھی ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ جس زمانے میں روس کی فوجیں افغانستان میں آئی تھیں تو تم لوگ بڑے نعرے لگاتے تھے، روسیوں کا قبرستان افغانستان، افغانستان سوشلزم کا قبرستان افغانستان. اب تو نعرے نہیں لگاتے امریکہ کے. میں نے ان سے کہا نعرے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جب لوگوں کو چونکانا ہو. اب تو سب کو سب کچھ معلوم ہے. اس لیے جو صورتحال بنی ہوئی ہے یعنی نیٹو اور امریکہ کی تہذیب کا، تمدن کا اور کلچر کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے. جتنے حوالے دیے جا سکتے ہیں تہذیبوں کے، تمدن کے، تاریخ کے، ان سب کے حوالے سے افغانستان کا قبرستان بن چکا ہے. لہٰذا اس بات کو میں یہی ختم کرتا ہوں کہ پچھلے 100 سال اصلاً اسلام کی پیشرفت کے 100 سال ہیں. اسلام کی فہم سے آشنا لوگوں کی تعداد کے بڑھنے کے 100 سال ہیں. اور اسلام نے بحیثیت مجموعی اسلام کے ماننے والوں نے یعنی اس وقت دنیا میں اسلامی مفکرین میں وہ لوگ ہیں کہ جن کی کتابیں دنیا کی بیشتر زبانوں کے اندر شائع ہو چکی. یعنی یہ کام بڑی سرعت کے ساتھ ہوا ہے، مستعدی کے ساتھ ہوا ہے، ذمہ دارانہ رویوں کے اظہار کے طور پر ہوا ہے اور اس کے فوائد بھی لوگوں نے اٹھائے ہیں، سمیٹے کیا کیے. اس لیے مجھے یہ بات یہیں سے میں نے شروع کی تھی اس جملے سے، یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ پچھلے تاریخ کے 100 سال اصلاً غلبہ دین کے تحریکوں کو فائدہ پہنچانے والے، نفع پہنچانے والے، منزل سے امکنار اور روشناس کرانے والے 100 سال. لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ تقریریں کرنی ہے اور تقریریں سننی نہیں. نہ ایسا ہے، ایسا ہے بھی نہیں. لیکن ضرورت اس بات کی، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جاہلیت کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جاہلیت کی معرفت کے نتیجے ہی میں پھر یہ ممکن ہے کہ اسلام کی معرفت تک پہنچے جا سکے. تو یکفر بالطاغوت جو ہے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو مستعد کرنے، مسلح کرنے، چاق و چوبند رہنے، اپنے تمام دائروں کے اندر سوچ و فکر کو مرقع مرصع کرنے کی ضرورت ہے. اور آج ایک زمانہ تھا، اب بھی وہ زمانہ کسی درجے میں موجود ہے کہ اسلامی تحریکیں اپنے دلوں میں چلنے والوں کے لیے ایسے نصاب متعین کرتی ہیں کتابوں کے
ایسی تفاصیل کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتی ہیں کہ جن سے ذہن کے گوشے کھلتے چلے جائیں، ذہن پر ڈلے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں، بھول بھلیوں میں گم ہو جانے والے منزل کا پتہ و نشان حاصل کر لیں، اور مختلف دائروں کے اندر جس جدوجہد کے اندر مصروف ہیں اس کے لیے غذائیت پیدا اپنے اندر حاصل کر لیں۔ اس لیے ضرورت صبر کی ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے واقفیت پیدا کی جائے۔ کنفیوژن بے پناہ ہے، انگرت تنظیمیں پلیٹ فارم ایسے بن گئے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ ٹھیک سے کہا نہیں جا سکتا کہ ہوئی زور، اور اگر آپ کہیں تو بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ ہوگا۔ لیکن مطالعے کے نتیجے میں اور پھر اسٹڈی سرکل، یہ باہمی تبادلہ خیال اور گفتگو کے نتیجے میں ہم یقینی طور پر ان نتائج کو حاصل کر سکتے ہیں جن نتائج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان تمام خلا کو پر کر سکتے ہیں جس خلا کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں اور احساس کمتری جا وجہ جنم لینے لگا ہے۔ دیکھیے ایک بات اور میں عرض کر دوں، یہ جو انتخابی سیاست ہے، انتخابی سیاست کا ہر کارکن کو اپنے اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ تجربہ ہے۔ اس نے یہ میٹھے کڑوے گھونٹ پیے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس کی ایک رائے اس معاملے میں بنی ہوئی ہے کہ انتخابی سیاست سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بھی قابل بحث معاملہ ہے، لیکن میں چلیے وقتی طور پر تسلیم کر لیتا ہوں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی ایک معاملے میں میری یہ رائے بن جائے کہ اس میں اس کو کرنا لا حاصل ہے، بے نتیجہ ہے، بے معنی ہے، کہیں پہنچانے والا نہیں، سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تب بھی یہ داغیر ہے کہ کوئی رستہ تو لوگوں کو تجویز کرنا ہے، خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھا جا سکتا، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو لوگوں کو نہیں یکجا کیا جا سکتا۔ ویسے انتخابی سیاست نے دنیا کے اندر جا بجا نتائج بھی دکھائے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ فوراً لوگ اگلا سوال کر دیتے ہیں کہ وہ نتائج تو چھین لیے گئے، ان کو تو برباد کر دیا گیا، ان نتائج کے حاصل کرنے والوں کو تو مستقبل کو تاراج کر دیا گیا، ان پر اعتماد کرنے والوں کو پس دیواریں زندہ رکھے، یہ سوال ہے۔ لیکن اسی کشمکش کو مول لینا جو ہے وہ حالات کے ایک نئے رخ کی طرف توجہ دلاتا۔ مجھے کم از کم اس بارے میں یقین کی حد تک یہ بات اس نتیجے پر پہنچا ہوا ہوں کہ آپ جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا سمٹ گئی ہے، چھوٹا سا گاؤں بن کر ابھر گئی ہے، اس دنیا کے اندر انقلاب اور تبدیلی بھی حقیقی معنوں میں کسی ایک یا دو یا تین جگہ نہیں آنی، پوری دنیا کے اندر آنی، اور اس تبدیلی کے لیے جو راستے نظر آتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ایک ہی طریقے سے ان راستوں کو دیکھتے ہوں اور ایک ہی رویے کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اس کے اندر اپنے عمل درآمد کرنے کے لیے چیزیں اپناتے ہوں، بلکہ بے شمار متضاد رویے بھی کسی ایک منزل کی طرف رہنمائی کر۔ ہو سکتا ہے میری بات پوری طرح آپ تک پہنچ نہ رہی ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ ان باتوں پر بھی اگر آپ غور کریں، یعنی غور فرمائیں اور پھر اسٹڈی سرکلز کے اندر ان موضوعات پر تبادلہ خیال کریں تو کوئی خلا باقی نہ رہے گا کہ آپ اس طرح کو پر نہ کر سکیں۔ تو اس لیے آج کی جو اسلامی تحریکیں ہیں وہ اپنے جلو میں چلنے والوں کو حالات سے باخبر رکھنے کی کوشش کرتی ہے، انسانی کوشش، اس میں کمی اور کمزوری ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس بات کے لیے کوشاں ہوتی ہے کہ کوئی ایسے تمام معاملات کے اندر شافی کافی حل بھی پیش کیا جا سکے کہ جو لوگوں کی تشفی کا باعث ہو سکے۔ لیکن میں ایک بات تو پھر بھی کہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ تبدیلی یا انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی انتخاب کے ذریعے آئے گی یا انقلاب کے ذریعے آئے گی؟ دیکھیے تبدیلی انتخاب سے بھی آ سکتی ہے، انقلاب سے بھی آ سکتی ہے، بشرطے کہ عوام آپ کا ساتھ ہے، لوگ آپ کے ہمنوا ہوں۔ اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کام ہم نے بہت کم کر دیا ہے، کرتے تو ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ جیومیٹریکل پروپورشن سے اس کام میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پہلے ہم 10 15 20 آدمیوں سے رابطے رکھتے تھے، دوستیاں رکھتے تھے، تبادلہ خیال کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، ایک پیالی چائے کے سامنے رکھ کے اس کو طوفان اٹھایا کرتے تھے۔ اب اس کو دگنا اور تگنا ہونا چاہیے، لیکن نہ میں اس طریقے کا کام کر رہا ہوں نہ آپ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کس سے بات کر رہے ہیں کہ تبدیلی
تبدیلی کے لیے جتنی بڑی تعداد میں مجموعے کی جنب غفیر کی انسانوں کی تعداد کی ضرورت ہے، وہ تبدیلی وہ اتنی تعداد آپ کے پاس جا بجا موجود ہو تو حقیقت یہ ہے کہ انقلاب بھی آ سکتا ہے اور انتخاب بھی نتیجہ سے ہوگا، اور اگر نہ ہو تو پھر نہ ایک نتیجہ دے گا نہ دوسرا نتیجہ دے گا۔ تو میرے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ دعوتی کام کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جس کے اندر دعوت کے لیے تڑپ موجود ہو، ایک کسک موجود ہو، اس بارے میں اس کو یہ خیال ستاتا ہو بار بار کہ اس کے گھر کے لوگ، اس کے احباب، اس کے دوست، اس کے محلے والے، اس کے جاننے والے، اس کی پہچان والے، اس سے عمر رسیدہ لوگ، اس سے کم قسم کے لوگ، یہ سارے کے جہنم کا ایندھن بن جائیں، اور ان کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مجھے پر تو ہے۔ جب تک یہ تڑپ نہ ہو، یہ کشک نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ تم پتنگوں کی طرح آگ کے اوپر گرے جاتے ہو جہنم کے لیے، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر اس سے نکال رہا ہوں۔ تو دعوتی کام اگر کم ہو گیا ہے تو اس لیے کہ دعوت کے حوالے سے ہمارا جو رویہ جذباتی تھا، حقائق پر مبنی تھا، ایک تعلق جو گہرے سے گہرا ہوتا چلا جاتا تھا، اس میں لازماً کمی، ایک خاص دائرے کے اندر بالخصوص بہت کمی آ گئی ہے، اور یہ کمی جب تک نہیں ٹوٹے گی اور نہیں کمزور پڑے گی، اور جب تک اس کے اندر اضافہ لوگوں سے رابطے کا نہیں ہوگا، جتنے سوالات ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے جستا چند باتیں قدر غیر مربوط انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک بات میں نے عرض کی، پچھلے 100 سال اسلامی تحریکوں کے 100 سال ہیں، اس پر تو میں آپ سے بھی درخواست کروں کہ آپ خود اس مسئلے پر سوچیں اور اپنے جتنا حاصل مطالعہ ہے اس کے نتیجے میں اس کو ان خانوں کے اندر رنگ بھرنے کی اور اس کو نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں، تو آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے اور ان کوششوں کو بھی دیکھیں گے۔ یعنی جو کوششیں بنگلہ دیش میں نظر آتی ہیں، جو کوشش افغانستان میں تو ذکر ہی کیا ہے، وہ تو سراپا احتجاج بھی ہے اور سراپا دعوت بھی ہے اور جہاد بھی ہے اور سراپا لوگوں کو شہادت الفت کو قدم رکھنے کا عنوان بھی ہے، لیکن باقی بھی پوری دنیا کے اندر جا وجہ اس طریقے کے رویے موجود ہیں۔ ہمیں نسبتاً پرسکون حالات میں مثبت اچھے پیرائے کے اندر کام کرنے کے مواقع ملے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس خیال کو غلط بتا دے، میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جو اپارچونیٹیز ہم کو میسر آئی ہیں، ان سے ہم نے اتنا استفادہ نہیں کیا جتنا کہ کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ آج اسلامی تحریکیں اپنے اپنے دائروں کے اندر جگہ جگہ مقبولیت بھی حاصل کر رہی ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر گھر بھی بنا رہی ہیں، اور لوگوں کو صحیح رویوں کی طرف دعوت دے کر ان کو اپنا ہمنوا بنا رہی ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں اپنے رول کو اثر نو اسس کرنا چاہیے، ایویلویٹ کرنا چاہیے، اور نظر انداز کرنے کے بجائے اس کا خوبر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔